آئیے حاضر محفل اب اس وقت جناب سید محمد شعیب صاحب جو کہ اموبا کے صدر ہیں، بڑی متحرک آپ کی شخصیت ہے، پورے لکھنؤ میں جس انداز میں آپ ادبی محفلیں آراستہ کرتے ہیں، تمام لوگوں سے پیار کرتے ہیں، علم والوں کو ایک ساتھ جمع کر کے یہ علمی میراث کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور جناب شارف کوثر علوی صاحب کے تعلق سے اپنے دلی جذبات کا اظہار فرمائیں۔ اگر آپ چاہیں تو میزبانی کا ثبوت دیتے ہوئے تالیوں سے سواگت کر سکتے ہیں، استقبال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم اور آپ سب کو آداب۔ سب سے پہلے تو میں آج کے پروگرام کے جو منتظمین ہیں، شیخ فاؤنڈیشن اور نور الدین احمد کیفی میموریل کمیٹی کے جو زیر اہتمام پروگرام ہو رہا ہے، تمام منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت پہ پروگرام کیا ہے جو کہ میری تو ان سے بہت کم ملاقاتیں ہوئیں، لیکن اگر کاکوری کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یقینی طور سے اس میں ایک ان کا بہت بڑا مقام ہوگا، اور انہوں نے بہت کم عمر پائی، اور لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کا آج ہم لوگ ان کی یاد یہاں پر منا رہے ہیں۔ خصوصی طور پہ ہمارے انور حبیب علوی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہم کو دیا۔ یہ انتہائی پیارے انسان ہیں یہ انور حبیب علوی صاحب، اور یہ جو لفظ میں نے دو استعمال کیے، پیارا انسان، یہ کوئی میرا ان کو دیا ہوا کوئی خطاب نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے محترم؟ تو ذکر ان کا ہو رہا تھا، اور وہاں نہیں وہ اچھا وہ تعریف جو ہوئی، میں چونکہ اس کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری اس لیے ہے کہ تاکہ آپ لوگ تو خیر ان سے واقف ہیں بہت اچھی طرح سے، لیکن وہ تعریف ایک ایسی محفل میں ہوئی، اور تعریف کرنے والا پتہ ہے کہ کون تھا؟ ان کی اہلیہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطاب کوئی پدم بھوشن اور اس سے پدم شری سے کم نہیں ہے کہ کسی کی اہلیہ ان کو، کسی کو، ہم تو اس تمنا میں سفید بال اور سب ہو گئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ صاحب ان کو، اور وہ بھی بوانگے دوحل اعلان ہوا تھا ایک، جی تو کہاں چلے گئے محترم پیارے انسان صاحب ہمارے۔ بہرحال میں ان کا، پیارے انسان صاحب کا بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو موقع دیا۔ میں تو ادھر بیٹھنے والوں میں سے تھا، لیکن بہرکیف میں پھر سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شارف کوثر صاحب کی ایک کتاب مجھے، جو کہ آج بھی مجھے ملی ہے، المصطفیٰ، یہ انور حبیب علوی صاحب نے دی تھی مجھے، تو میں اپنی بہت مختصر سے بات کروں گا، کیونکہ چراغوں میں روشنی تو ویسی نہیں بچی ہے۔ مقبول کاکوروی صاحب نے اتنا پرمغز مقالہ پڑھا کہ ان کے سارے جو پہلو تھے ان پر روشنی ڈال دی، ادبی بھی اور ان کے اپنے ذاتی جو ان کے تعلقات تھے ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے بارے میں کہنا وقت کا ضیاع ہوگا، لیکن بہرکیف رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ میں جب میں نے کتاب پڑھی برق گردانی کی، تو اس میں جو ایک حمد ہے، اس کے دو اشعار ہیں کہ حمد اس کی، بلکہ وہ الحمد الشریف کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے، اور بہت ہی زبردست ہے واقعی وہ، تو لیکن کے 4 مصرے کہ حمد اس کی جو ہے رب دو جہاں، حمد اس کی جو ہے رب دو جہاں، مالک روز قیامت بے گماں، ہم تیری کرتے عبادت اے خدا، چاہتے تجھ سے مدد صبح و مسا۔ کئی اشعار اس کے اور ہیں۔ بہرکیف میں شارف کوثر صاحب کے ساتھ جو ایک بہت بڑی لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ پیدائشی طور سے مفلوج ہیں، اور جسمانی ظاہر سی بات ہے کہ معذوری کا وہ شکار تھے، لیکن قدرت نے ان کے جسم کو ان کے فکر و فن کی طاقت بنا دیا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حالات کے لگے
ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنی معذوری کو اپنے عزم کی پہچان بنا دیا. جس یقینی طور سے ان کا ویل چیئر کا محتاج تھا، لیکن ان کی سوچ آزاد، بلند اور تخلیقی تھی، اور جیسا کہ مقبول کاکڑوی صاحب نے ابھی اپنے مقالے میں اسے بیان کیا. میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے اپنی بات بس یہاں ختم کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جو ایک جسمانی کمزوری ہوتی ہے، جو اس کے سامنے لوگ اس کا تمام طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس کو ذہنی طور سے بھی اتنے ایسا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے، ان جد و جہد سے جو بھی شخص آزاد ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور انہوں نے اپنی، جیسا کہ میں نے عرض کیا اور ابھی مقبول صاحب نے بھی بتایا، کہ کبھی بھی انہوں نے اپنی اس معذوری کو، اپنی جو بھی ترقی کی ان کی جو تھی راہیں تھی، اس پہ کہیں پر بھی وہ آڑے نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہم لوگوں کے لیے سبق آموز ہے. یہ چیز ہم لوگوں کی ذرا سی کوئی دقتیں ہوتی ہیں. میری بیٹی ہے، وہ اس نے سائیکالوجی سے MA کیا اور وہ آٹزم کے بچوں کو وہ پڑھاتی ہے، تو وہ بتاتی ہے، اس سے جب میں بات کرتا ہوں تب احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس قسم کے لوگ، اور یہ اللہ کا نظام بھی ہے یہ، کہ جہاں پر جس کی بھی کوئی کمی ہے، کسی کے جسمانی کمزوری ہے یا ذہنی طور سے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں سے اور ایسی چیزیں عطا کر دیتا ہے، ایسی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس کو سنواریں. اس کے لیے تمام اور اس وقت بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی یہ ہے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت لوگ ہیں، وہ محتاج ہو جاتے ہیں اور ہر وقت وہ جو ہے اپنے وہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے ایسی کون سی غلطی کی تھی. لیکن ان کو یہ شاید اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے یقینی طور سے ان کے ساتھ اس طرح کا یہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا پتہ نہیں دگنا چوگنا کتنے اس کو عطا کر دیا ہوگا، جس کا کہ اس کو علم ہی نہیں ہے. تو مجھے بس یہی عرض کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے سماج میں اس طرح کے لوگ جب بھی کبھی آئیں، ہمیں یقینی طور سے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اور ان کی جو اگر انہیں خود اندازہ نہیں ہے تو ہم ان کو جو ہے ان کو جد و جہد کے لیے ان کو ہم کریں، ابھارے ان میں وہ جذبہ، اور انشاءاللہ یقینی طور سے ہم اس میں کامیاب ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ میں نے ان کے پرسنالٹی میں نے محسوس کی، اور جس کا کہ ذکر بہت نمایاں طور سے ہوا ہے. میں اپنی بات بس ان کے ایک اس پہ ختم کرتا ہوں. ایک شعر ہے ان کا، نعتیہ شعر ہے کہ لیا دل نے شارب جو نام محمد، لیا دل نے شارب جو نام محمد، درودوں کے لب پہ صدائیں نہ پوچھو. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور شارب کوثر علوی صاحب کو اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں.